جو مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھوں کو لہرا کر کہیں سبحان اللہ۔ تو پھر میں سناتا ہوں محبت کے ساتھ۔ اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر کہ چلو دیار نبی کی جانب چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے کہ ہم کرم کی بہار لوٹے کہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹے کہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نوا وہ ہر جگہ سے، وہ بے نوا وہ ہر جگہ سے نوازتے بولا بولا کر نوازتے، آپ بھی کہیں نوازتے بولا بولا کر، وہ یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری۔ سب کی آواز میں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حافظ کلیم حسانی صاحب سے دونوں ہاتھ جوڑ کر کی گزارش، میں بہت سختی سے آیا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن آپ کی محبت چاہیے، ایک دفعہ جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اور یہاں پہ آنا، حاضری دینا، یہ فیصل بھائی ہمارے کوہستان ہی کے ہیں، لیکن یقین کریں میں اب تک نعتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ان سے اور حافظ صاحب سے اور دیگر آپ احباب سے یہ ہمارا سب کچھ ہے اور ہماری اساس ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر، توجہ رکھیے۔ یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، کرم خدا کا سمیٹتا ہوں، کرم خدا کا سمیٹتا ہوں،
جو امتی لوگ ہوا کرتے تھے وہ جلدی سے گناہ کی وجہ سے عذاب آ کر کے عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آج تک جو ہم بچے ہوئے یہ حضور کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو شاعر ترجمانی کر رہا ہے آپ کی ذہنوں کی محبت اور آپ کی توجہ۔ کیا شعر تھا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر۔ اور اگر مقدر نیا مری کی اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس زمین کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر۔ سبحان اللہ۔ چونکہ مسلمان وفادار ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم نے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اور پھر جب وہ نبی کا نعت خوان ہو تو وہ اور رحم دل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑ جاتی ہے اور پھر صحابہ سے جڑ جاتی ہے۔ تو رحماء بینہم کا مصداق ہونا چاہیے نا۔ ہمارے نوجوان بھائی بزم حسان پاکستان کے مرکزی نعت خوان، جھنگ کے شان اور جھنگ کی آبرو حافظ بلال طاہر چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے چلے گئے، یہ ہم سب کو صدمہ ہے، کیونکہ آج کل سوشل کی دنیا ہے، ہر ایک نعت خوان کو ہم دیکھتے ہیں یوں سامنے۔ یہ شاید یہ بلال یوسف صاحبزادہ صاحب، ان کو میں نے سنا، ان کو سنا، ان کو سنا، کیونکہ سوشل کی دنیا ہے۔ تو بلال طاہر چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سنتے تھے، خاص کر کے ان کا ایک کلام محمد مصطفیٰ خوشبو، یہ تو ہم بہت زیادہ سنتے تھے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو کلام تو اب نہ سنانے کا مطلب ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب اور دیگر حضرات، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک دو شعر۔ طاہر تیری یادوں کو یہ دل بھول نہ پائے، طاہر تیری یادوں کو یہ دل بھول نہ پائے، بچھڑا تو بھی ایسے مجھ کو نہ آئے، بچھڑا تو بھی ایسے کہ یقین مجھ کو نہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور طاہر بلال چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خوبصورت دعا۔ یہ میری دعا ہے کہ سجے خلد میں محفل، یہ میری دعا ہے کہ سجے خلد میں محفل، آقا کی کچہری میں بھی تو نعت سنائے، آقا کی کچہری میں بھی تو نعت سنائے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں طاہر تیری یادوں کو یہ دل بھول نہ پائے، بچھڑا